طبی لحاظ سے, شریعت کے لحاظ سے نکاح کی عمر 15 سال ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں مرد اور عورت کیا ہو جاتے ہیں؟ بالغ. اور لڑکی کو جب مینسز آنا شروع ہو, یہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. کوئی آپ سے پوچھے کھانے کا سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے, تو کیا جواب دو گے؟ جب بھوک لگے. کیا خیال ہے؟ تو مرد جب مرد بن جائے, لڑکی جب لڑکی بن جائے. اس سے پہلے تو وہ بچے ہوتے ہیں, تو لڑکی میں بھی ڈیزائرز پیدا ہو جاتی ہیں جب اس کو مینسز شروع ہوتے ہیں. مرد بھی جب 15 سال کا ہوتا ہے تو بھرپور اس میں جذبات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. تو میڈیکل سائنس کہتی ہے اب ان دونوں کا ملاپ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. اور ہر مخلوق میں ایسا ہوتا ہے. بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے, شوہر بن چکا ہوتا ہے. وہ جیسے ہی 2 دانت کا ہوا نا, شوہر بن چکا ہوتا ہے. بکری بھی بیوی بن چکی ہوتی ہے. گائے, بیل, بھیڑ, بکرے, دمبے, مرغے, سب کی ٹائم پہ شادیاں ہوتی ہیں. صرف انسان پر یہ کمبختی آئی ہوئی ہے کہ وہ جب بالغ ہوا تو اب شادی کے علاوہ دنیا کے تمام کام کرے گا. البتہ عمر تو یہ ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کو رشتہ بھی ملے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کے کندھوں پہ اللہ نے نان نفقے کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں, اور یہ آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہیں. آپ کے ابا کے کندھوں پہ بھی آپ کی بیوی کو پالنا اللہ نے نہیں ڈالا. تو جب آپ کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے میری 4 شادیوں والی کتاب کے اور 4 شادیوں والے بیانات کے, تو کوئی آپ کو رشتہ نہیں دے گا, اور دینا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ وہ کس بیس پہ دے گا؟ بولے گا تیرے پاس ہے کیا جو میری بیوی میری بچی کو کھلائے گا؟ کہاں سے گیس بجلی کا بل کہاں سے دے گا تو؟ تو ایسے موقع پر اگر آپ کے ابا اتنے لینڈ لارڈ ہیں, وہ کہیں میں کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن ان پر لازم نہیں ہے. اگر کر دیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو پھر آپ کو جاب تلاش کرنی پڑے گی. جب آپ جاب تلاش کریں گے تو جاب ملے گی نہیں جب تک آپ کچھ پڑھ لکھ کے کچھ بن نہیں جائیں گے, کچھ بزنس نہیں کر لیں گے. تو اس بیس پر آپ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے آپ مضبوط نہیں ہوتے. شریعت تو کہہ رہی ہے کر لو, لیکن شریعت یہ بھی بتا رہی ہے رشتہ مل رہا ہے تو کر لو, نہیں مل رہا تو کیا کرو؟ صبر کرو. اور اس عمر میں اکثر رشتہ ملتا نہیں ہے, اور نہ ملنے کی بھی ایک ریزن ہوتی ہے. تو نہیں مل رہا تو ایک الگ بات ہے, سمجھتے ہو؟ وہ تو 40 سال میں بھی نہیں ملے گا پھر بھی نہیں کرو گے. وہ تو جب ملے گا نا تو ملتا نہیں ہے. لوگ میرا بیان سن کے جاتے ہیں 4 شادیوں پہ, 8 سے میں کر رہا ہوں, کہ نا رشتہ ہی نہیں دے رہا کوئی. تو میں کہتا ہوں بھائی رشتہ ملنا ایک الگ ٹاپک ہے. آپ ابھی تو لوگ کوشش ہی نہیں کر رہے نا. کوشش کرو, مل گیا تو کر لو, نہیں ملا تو صبر کرو. جیسے بھوک لگ رہی ہے, آپ جاؤ گے ہوٹل کھانا کھانے کے لیے نا, تو ہوٹل والے سے کہو گے بھائی 1 پلیٹ نہاری 1 پلیٹ بریانی, وہ کہے گا بھائی 100 روپے کی, یہ پیسے ہیں؟ وہ کہہ رہے نہیں پیسے کے, پتلی گلی سے نکل. آپ کہو گے مفتی صاحب سے میں نے سنا ہے کہ کھانا کھانے کا بہترین ٹائم وہ ہے جب بھوک لگ رہی ہو. وہ کہے گا پھر مفتی صاحب ہی سے جا کے کھا لے کھانا, وہی تیرے کو نہاری کھلا دیں گے. ہم نے یہ ہوٹل فری پھوکٹ کے لیے نہیں کھولا. تو خواتین جو آپ سے شادی کرتی ہیں وہ نان نفقے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالنے کے لیے کہ یہاں سے ہمیں فری میں کھانا پینا مل جائے گا, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 15 سال کے آپ ہو گئے پھر بھی انکار کر دیں. تو آپ کا کام ہے آپ تلاش کرتے رہیں, ان کا کام ہے آپ انکار کرتے رہیں. مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو قرآن کہہ رہا ہے, حدیث کہہ رہی ہے کہ روزے رکھ کے اپنی خواہش نفسانیہ کو کم کرو. سمجھتے ہو؟ تو آپ کہیں گے جب یہ کام ہو ہی نہیں سکتا پھر آپ جلدی نکاح کی ترغیب کیوں دیتے ہیں؟ بہت سو کا ہو سک رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں کوئی شادی کی عمر تھوڑی ہے, بہت سو کو مل رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو ان بے وقوفوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یار اگر تمہیں مل رہا ہے یا تمہارے ابا کر رہے ہیں اپنے خرچے پہ, تو پھر کیوں انکار کر رہے ہو؟ پھر تو کر لینا چاہیے. اب دوبارہ کسی نے شادی کا سوال کیا نا, اس کو یہاں کیمرے میں لا کے کروں گا, بولا یہ ہے اصل, یہ جو بار بار میں شادی کرتا ہوں ان کی وجہ سے کر رہا ہوں میں تو چاہ رہا ہوں بس 2 سوال اور لے لیتا ہوں پھر چھٹی آپ لوگوں کی. یہ ہو گئے سارے. جو بہت ہی عام جنرل نوعیت کا سوال ہے نا, 14 اگست کی مناسبت سے برائے مہربانی وہ نظم سنا دیں تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے. میری ایک نظم بھی آنے والی ہے خاندانی قسم کی, اپلوڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ 14 اگست کے حوالے پر. دوسری اس کے علاوہ ہر سال ایک نئی نظم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. ترکی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا 2023 میں ختم ہو رہا ہے, اس کے اہل اسلام کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے. دعا کرو طیب اردگان اس وقت تک موجود رہے. مدرسے کے تعلیم کے دوران شادی کرنا کیسا, رشتہ مل جائے تو کر لو, نہیں ملے تو بیٹھ کے آرام سے باتیں کرتے رہو بیٹھ کے. بھائی طلب علمی کے درمیان بھی رشتہ مل جائے تو کر لو, اس سے فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, لیکن ملتا نہیں ہے عام طور پہ. سمجھ رہے ہو؟ ہم بھی اتنی باتیں پھینک رہے ہیں, شادی ہم نے بھی پہلی 26 سال میں کی تھی کیونکہ جذبات ہی تھے, رشتہ کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا.
یہ پوچھتا تھا کہاں سے کھلاؤ گے, کیا ہے, تو جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو 500 روپے نکلتے تھے. پھر ہم کہتے یار اس میں اپنا پان گٹکا کر لو یا بیگم کا کر لو. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اگر کوئی خاتون ایسی مل جائے آپ کو, وہ کہے ٹھیک ہے 250 میں گزارا کروں گی, 250 خود کھاؤ 250 مجھے کھلاؤ, میں گزارا کر لوں گی, تو میں فوراً کر لیتا. لیکن اس طرح کی خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب میرے بھائی کا رشتہ ہے مگر ان کی فیملی بہاری ہے. والدہ ہماری فیملی کی وجہ سے صرف منع کر رہی ہیں. او بھائی بہاری بڑے خاندانی لوگ ہوتے ہیں, بڑے اچھی ان کا فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے, اچھا رشتہ مل رہا ہے, بس باتوں میں سنا ہے تیز ہوتے ہیں, باتوں میں کیا ہوتے ہیں, بڑے تیز ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا یہ تیز نہ ہو بات, اور اگر ہیں بھی تو ساری خوبیاں سب میں تھوڑی ہوتی ہیں بھائی. تو بہاری رشتہ مل رہا ہے فوراً سے پہلے کرو, فوراً سے پہلے. بچے بڑے باتونی پیدا ہوں گے. فصیح و بلیغ. اماں سے بولو قوم خاندان کی شرط ہٹا دیں, بس اچھی لڑکی کو تلاش کریں, کسی بھی قوم میں مل جائے. تو خام خواہ میں قوموں کو مسلط کرو گے تو سوائے ذلت اور خواری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ فرق ختم کر کے کوشش تو کریں اپنے رشتہ داروں میں, کزنوں میں, نہیں تو جہاں مل رہا ہے وہاں کر دیں بھائی. میرے بہت سے دوست بہاری ہیں, مجھے تو بڑے اچھے لگے ہیں ماشاء اللہ. بڑے ایجوکیشن کا ریشو بہاریوں میں بہت زیادہ ہے, ذہین بہت ہوتے ہیں. تو باقی یہ کہ سب خوبیاں سب قوم میں نہیں ہوتی. میں یہ کیا لکھا جنید, میں اولاد میں پڑھنا مجھے سب یاد نہیں ہوتا, میں شادی شدہ ہوں, گھر کا ذمہ دار بھی ہوں, عالم بننے کا شوق, میں کیا کروں, مدرسہ چھوڑ دوں یا اسے بھی. پہلے بھائی بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں, اس کے دوران سائڈ میں علم دین بھی حاصل کرتے رہیں. دین کا علم ایسے حاصل کرنا کہ بیوی بچوں کا حق ہی ضائع ہو جائے, یہ تو پھر جائز نہیں ہے نا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفلی قربانی کرنا بدعت ہے؟ جائز ہے بھائی, کیوں بدعت ہو؟ کیا صحابہ سے اس کے متعلق کوئی عمل ثابت ہے؟ یہ صرف بر صغیر میں کیوں ہوتی ہے؟ یہ کون سی حدیث میں آئے کہ جو عمل صرف بر صغیر میں وہ بدعت ہوگا؟ یہ کوئی حدیث ہے اس بارے میں؟ تو قرآن و حدیث میں جو بھی دلائل ملتے ہیں. یہ سال ثواب پر میں نے ایک پورا بیان ریکارڈ کروایا ہے, وہ میں طلبہ کو حدیث پڑھا رہا ہوں نا آج کل, اس پہ یا کسی اور وقت میں دوبارہ ریکارڈ کروا دوں گا, ورنہ بھی بات بہت لمبی ہو جائے گی. آج کل لڑکیوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ گیا ہے, کالجوں میں یونیورسٹیوں میں لڑکیاں ٹچ موبائل کی عادی ہو گئی ہیں. مجھ سے پوچھ کے نہیں ہوئی بھائی. دوسری بات یہ کہ ان جدید چیزوں سے روکنا اب ممکن نہیں. اگر آپ یہ کہو کہ میں یوں کہوں کہ لڑکیوں کو موبائل لے کے نہ دیں, تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جو عملاً ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کے اتنے فائدے, اتنی آسانیاں ہیں کہ اب ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہی سے بچنے کی کوشش کی جائے گی. ان چیزوں پہ پابندیاں لگانا عملاً ممکن ہی نہیں ہے. جو چیز ممکن نہیں ہے اس پہ بات کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہو سکتا ہے لاکھوں میں کوئی 2-4 اس پابندی پر عمل کر لیں, جو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. بہت سے علماء نے, بہت سے تو نہیں کہہ سکتے, بعض علماء نے ٹچ موبائل کے خلاف بیانات کیے, پھر خود ٹچ موبائل لے کے گھوم رہے ہیں. وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم پابندیوں پہ عمل کر لیں گے, لیکن جب وہ ماحول میں گئے ان کو خود اندازہ ہو گیا بھائی یہ ایسی پابندی ہے جو عملاً ممکن نہیں ہے. تو اب یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہو کہ یہ نہ, سب کے پاس موبائل ہے, سب کے پاس ٹچ موبائل ہے, سب کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے. اب ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کی تو کوشش کی جائے گی. ان چیزوں, جن ماں باپ نے گھر میں بچوں پر کمپیوٹر پہ پابندی لگائی ہے نا, وہ بچے پھر پڑوسیوں کے ہاں جا کے پوری فلمیں دیکھ رہے ہیں جا کے. ٹھیک ہے. جنہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا کہ ہم رکھیں گے ہی نہیں کسی قیمت میں, ان کے بچے پھر سینما گھروں میں جا کے فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو اتنی زیادہ پابندیاں لگانے سے بغاوت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی نگرانی میں کچھ حدود اور قیود کے ساتھ ان کو اجازت دے دی جائے. سمجھ رہے ہو؟ کچھ حدود کے ساتھ. مثال کے طور پر گھر میں آپ نے کمپیوٹر رکھ لیا, بس یہ قانون بنا دیا کہ بھائی کنڈی لگا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, بند کمرے میں کسی کو نہیں دیکھا, جو ہے بھائی دروازہ کھلا ہوگا. آپ کے بچے کے پاس موبائل ہے, بیٹا چھپ چھپا کے فون کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سائڈ پہ چلے گا. بعض عورتیں کہتی ہیں ہمارا میاں جو ہے نا ٹچ موبائل میں لگا ہوتا ہے, جیسے ہی میں آتی ہوں یوں ایک دم نا یوں گھما کے یوں کر لیتی, ایسے گھننے بن جاتے ہیں. اسی سے عورتوں کو شک ہوتا ہے بھائی دال میں کچھ کالا کالا ہے. تو یہ سب چیزیں پھر بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن اب یہ عملاً ممکن نہیں ہے یہ کسی کو روکنا. وہ اس کو سمجھایا ہو جائے کہ انسان کے بچے بن کے رہو بس.
کیا نامحرم کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو. یہ جو آپ ہوٹلوں میں کھاتے ہو جا کے, ایئر ہوسٹس جہازوں میں کھلا رہی ہے آپ کو, اپنے ہاتھ سے مبارک ہاتھوں سے کھلا رہی ہوتی ہے, یعنی کم از کم لا کے تو وہی رکھتی ہے نا. مفتی صاحب کھانا کھا کے زیادہ تعریفیں نہ کریں, نامحرم کا کھانا کھا کے بہت زیادہ تعریفیں نہ, اتنی کریں جتنی اپنی بیگم کی تعریفیں کرتے ہیں, وہ بڑے اعتدال سے ہوتی ہیں. وہ ایک آدمی کی بیوی اس کا سر دبا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ بتاؤ کبھی آپ کا سر کوئی دباتا تھا شادی سے پہلے؟ اس نے کہا درد ہی نہیں ہوتا تھا شادی سے پہلے. مفتی صاحب میری منگنی ہو گئی ہے جس میں لڑکی والوں کے گھر جاتا ہوں تو لڑکی پردے کی آڑ میں مجھے دیکھتی رہتی ہے, اسے سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں. پردے کی آڑ میں دیکھ رہی ہے نا, آج شکر کرو اتنی نیک ہے. اچھا بھائی وہ اپنے ہونے والے میاں کو دیکھ رہی ہے کہ یار یہ چینج تو نہیں ہوا, وہی ڈیزائن ہے, مسئلہ تو نہیں ہوا. مفتی صاحب علماء کہتے ہیں کہ آپ جا کیوں رہے ہو اگر اتنا تقویٰ آپ کے اندر ہے, اتنا زیادہ اتنے نیک ہو تو پھر جا کیوں رہے ہو؟ اتنا نیک بنو جتنا افورڈ کر. یہ آج کل ہوتا ہے, لڑکیاں ظاہر ہے وہ اپنے ہونے والے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں نا. ان کو تو میں یہی کہہ رہا ہوں نہ دیکھیں, بس دیکھ لیا ایک دفعہ کافی ہے. وہی ابھی چینج انشاءاللہ, ابھی حالات اتنے چینج نہیں ہوئے کہ بندہ پورا چینج ہو جائے. مفتی صاحب علماء کہتے ہیں کہ پردے اور نماز ہی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ اگر پردے دار لڑکی میں اور برائی ہو, مثلا وہ گانے سنتی ہو, ڈرامے دیکھتی ہو, تو وہ دیندار تو نہ ہوئی؟ او بھائی پردہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے گانے سننے اور ڈرامے دیکھنے سے. اگر کوئی ڈرامے نہیں دیکھتی, فلمیں بھی نہیں دیکھتی, گانے بھی نہیں سنتی, لیکن پردہ نہیں کرتی, یہ زیادہ خطرناک ہے. سمجھ رہے ہو؟ گانے اور فلموں کا علاج آسان ہے, بے پردگی کا علاج, کیونکہ بے پردگی سے حیا ختم ہوتی ہے, وہ دوبارہ انسٹال کرنا کافی مشکل کام ہے. ونڈو ہی اڑ گئی نا حیا کی, وہ ونڈو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں انسٹال کرنا بہت مشکل ہے. ہو جاتا ہے لیکن مشکل کام ہے. گانے سننے اور فلموں کا علاج آسان ہے, یہ تو نوجوانوں پہ ایک وقت تک خمار چڑھتا ہے, اس کے بعد خاص طور پہ لڑکیوں کے جب بچے ہو جاتے ہیں ان کو ویسے بھی اتنی دلچسپی نہیں رہتی. میں یہ نہیں کہہ رہا اب لڑکیوں کو دیکھنے دیں, گانے بھی سننے دیں اور ڈرامے بھی دیکھنے دیں, لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کافی حد تک کنٹرول آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہیں. لیکن بے پردگی جو ہے نا, اس کا یہ حیا ختم کر دیتی ہے, اس میں مشکل ہے. ڈراموں کے بھی بہت سائڈ افیکٹ ہیں, ڈرامے تو بہت ہی خطرناک, آج کل تو فلموں سے زیادہ خطرناک ڈرامے ہیں. تو بیگم کو خود ہی گانا سنا دیا کریں, اس کو بولو کہ خود سے گانے نہ سنو, خود جو گانے آپ نے بھی تو کچھ سنے تو ہوں گے ہی نا بھائی. جو W11 میں بیٹھا ہے نا اسے گانے آتے ہیں بس, چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو, کیونکہ ہم تو بہت سفر کرتے تھے W11 میں, جب آؤ اپنے کھوپڑی پہ گانے لگا دیتے تھے, نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ تو دماغ میں بیٹھ ہی جاتا ہے. تو جو آپ نے W11 میں گانے سنے, جو آپ بسوں میں گانے سنے آپ نے, وہ والے گانے خود سے بیگم کو سنا دیا کرو, بولو اب ادھر سننے کی ضرورت نہیں ہے, تو انشاءاللہ نہیں سنے گی وہ. مفتی صاحب میں جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن لڑکی والے 2 سال کا ٹائم لے رہے ہیں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگ رہا, میں تو بس یہی بیچارہ میں بس یہی رو رہا ہے میرے سامنے, میں اتنا نیک ہوں میں کہ وہ ٹائم مانگ رہے ہیں. پولیس کو بتاؤ جا کے یار, ہر آدمی اپنا ہر دکھڑا میرے سامنے لے کر آ رہا ہے. ایک دن کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, بیٹھے ہوئے ہیں نا, مجھے کہنے لگے, میں نچڑ گیا بالکل نا, ان کا یہ اس طرح کا اسٹائل, الفاظ تو یہ نہیں تھے, یعنی مجھے میری بیگم نے, میں دبئی میں جاب کی, کھلایا میں نے اس کو, پلایا اس کو, خرچ کیا اس کے اوپر, اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو میری بیگم صبح و شام مجھے تانے دیتی ہے, ہر وقت کی ٹینشن میں ہوں میں, اور تانے دیتی ہے کماتے, حالانکہ میرا بیٹا کما کے اس کو کھلا رہا ہے, بس اب بیٹے نے ذمہ داری لے لی تو مجھے کیوں تانے دے رہی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں. تو میں نے کہا ایکسکیوز می, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ تو کہہ رہے نہیں کچھ تو بولیں, کچھ تو بتائیں, میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی اب صبر کرو, اور کیا گھر سے باہر تھوڑی جاؤ گے. جب بہت زیادہ انہوں نے کہا کچھ تو بتائیں, میں نے کہا روڈ پہ آ جاؤ, گھر میں جاؤ ہی نہیں. کہاں سوؤں؟ میں نے کہا فٹ پاتھ پہ بستر بچھاؤ سو. یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا ایک اور شادی کر لو. کیا کر لو؟ جیسے ہی شادی ہوگی نا, جیسے میں نے یہ کہا تو ہنسنے لگے, کہہ رہے ایکچولی میں آپ کے پاس صرف اسی لیے آیا ہوں, تھوڑی ٹینشن میری کیا ہو جائے, ایسی باتیں سن کے ختم ہو جائے.
میں تو مذاق کر رہا تھا, اس عمر میں بیچارے کہاں کریں گے دوسری شادی, دے گا کون, اور جو شادی کی ٹینشن ہوگی اس میں تو بالکل ہی ہے. لیکن میں نے کہا اس سے پہلی بیوی کم از کم آپ سے سلوک اچھا کر لے گی, کہے گی تاکہ وہاں نہ جائیں, آپ ادھر ہی آ کے بیٹھا کریں. وہ چڑیل پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے, میں نے کہا ابھی کمپٹیشن نہیں ہے نا, اس کو پتہ ہے لے دے کے یہ بوڑھا آئے گا کہاں, ادھر ہی آئے گا. میں اس کو گالیاں دوں, اس کو برا بھلا کروں, اس کے ذہنی ٹارچر کروں, جانا کہاں ہے, آئے گا تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. ہر آدمی جاتا ہے لنڈا بازار, بھائی آنا تو یہی ہے اس نے. تو جیسے ہی میں نے یہ بات کی نا, میں نے کہا فٹ پاتھ پہ بستر لگا لیا کریں, اور جو ہے نا یوں کہ, تو ایک دم ہنسنے لگا, کہہ رہے اصل میں ایکچولی میں آیا صرف اس لیے تھا کہ آپ کے پاس بیٹھ کے میری ٹینشن تھوڑی دور ہو جائے, اور وہ الحمدللہ دور ہو گئی. میں نے کہا دیکھو جس کا جو بھی دکھڑا ہے وہ ادھر آ رہا ہے, تو اگر میں ہر آدمی کے دکھڑے سنوں گا میرے بھائی, تو میرے دکھڑے کون سنے گا پھر. ہر آدمی کے دکھڑے میں سنوں گا تو, کیونکہ مجھے اب تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے, کبھی ایک آ رہا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے, پھر اب تو جو بندہ ملتا ہے میں خود کہتا ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا فوراً تھانے چلے جاؤ, یہاں سر سید تھانہ ہے. وہ حیران ہوتے ہیں مفتی صاحب کو ہو گیا ہے. تو بھائی اگر اس طرح سنتے رہیں گے, یہ نفسیاتی ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود پاگل ہو جاتے ہیں, یہ حقیقت ہے, یہ خود ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہ ہو میں خود ڈپریشن دور کرنے کے لیے کسی کا بیان سن رہا ہوں بیٹھ کے, خود کسی ڈاکٹر کو دکھا رہا ہوں بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں. تو اس لیے کوئی خاص بات ہو تو آیا کریں, بلا وجہ پولیسی سے مسئلے حل کروائیں اپنے. ایک آدمی نے مجھے فون کیا, میں نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا, میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, مفتی صاحب ایسے جذبات میں میری بیوی بھاگ گئی ہے, ایک دم جذبات میں نا وہ. میں نے کہا فوراً پولیس کو بتائیں. اور میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور بھی ایک دم سارے کہکا لگا کے ہنس رہے, کہ یار کیا کیا اسپیڈ سے جواب دیا ہے. میں تو سیریسلی اس کو جواب دیا, میں نے کہا فوراً کہاں رپورٹ کرائیں, تھانے میں رپورٹ کرائیں. تو ایک دم ہکا بکا ہو گیا, بھائی کیا مطلب تھانے میں رپورٹ کراؤں. تو میں نے کہا یار تو میں کیا کروں, پکڑ کے لے آؤ جا کے اس کو. اچھا بھائی مفتی صاحب بینک سے لون لے کر گاڑی لے سکتے ہیں, سودی بینک سے جائز نہیں ہے, اسلامی بینک سے جائز ہے. مفتی صاحب مزاروں پہ بہت شرک ہو رہا ہے, مزاروں کے خلاف بیان کرے, بہت دفعہ بیان کیا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, تمام مزاروں کو گرا کے لیول کر دے, برابر کر دے. جیسے نبی نے حضرت علی کو بھیجا مدینہ میں کہ جتنی بھی قبریں ہیں برابر گرا کے ایک بالش کر دو, ساری پکی قبروں کو کچا کر دو. تو جب یہ کام ہوگا تو خود ہی مزار پرستی ختم ہو جائے گی. مفتی صاحب عورت کو حق مہر کب دینا ہوتا ہے, کیا یہ دینا ضروری ہے؟ جب رخصتی ہو جائے تو اس کے بعد آپ پر مہر واجب ہو جاتا ہے, لیکن بیوی اگر نہ مانگے تو اس کی مرضی ہے, اس کا حق ہے, لے نہ لے اس کی مرضی. اکثر غیرت مند لوگ اس سے پہلی رات کو معاف کرا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے ابھی بڑی شرما شرمی میں بیٹھی ہوئی ہے, ابھی تو بڑی مسکرا کے بات کر رہی ہے, ابھی جو معاف کروانے کروا لو, بعد میں یہ ایسا کانفیڈنس پیدا ہونے والا ہے اس کے اندر کہ جو چیزیں مجھ پہ واجب نہیں بھی ہیں وہ بھی اپنے لیے لکھوائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جتنے بھی غیرت مند لوگ ہیں, محب وطن ہیں, وہ پہلی رات کو ہی کوشش کرتے ہیں کہ مہر کو معاف کروا لیے. اللہ تعالیٰ مختصر سی قدرت, اللہ کی مختصر قدرت اور کبریائی بیان کریں. پھر بیان میں انشاءاللہ والدہ کی وراثت میں بچوں میں کس طرح تقسیم ہوگی, جبکہ اولاد میں لڑکا لڑکی بالکل اسی طرح جیسے شوہر کی ہوتی ہے, لڑکے کو دگنا لڑکی کو آدھا. مفتی قسطوں میں کون سے بینک سے گاڑی لی جائے, جبکہ کائبور ہر 6 مہینے بعد بدلتا ہے. یہ کائبور کراچی انٹر بینک آفر جو ہے نا ریٹ, کراچی انٹر بینک آفر ریٹ, تو میزان بینک یا اسلامک بینک دیکھتا ہے کائبور کا فی الحال ریٹ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, تو اسی حساب سے وہ رینٹ رکھتا ہے آپ کا, پھر اس میں چینجنگ نہیں ہوتی, وہ ایک دفعہ طے ہو جاتا ہے, ایک لم سم اندازہ وہ لوگ لگا لیتے ہیں. پھر اس میں وہ یہ ہوتا ہے, اس پہ لوگوں کو اشکال ہے کہ بینک کائبور کے حساب سے سود لے رہا ہے اور آپ کائبور کے حساب سے پروفٹ لے رہے ہیں, تو آپ میں اور اس میں فرق کیا ہو گیا؟ بھائی بینک سود لیتا ہے کائبور کے حساب سے, اور آپ کیا لے رہے ہیں؟ حلال پروفٹ لے رہے ہیں. تو ایک آدمی 100 روپے پر اگر 5 روپے سود حلال ہیں, تو آپ جائز طریقے سے اگر 100 روپے 5 روپے لوگے تو بالکل جائز ہوگا. اس کی مثال ایسے, آپ میرے پاس آئے کہ 100 روپے دو, میں آپ کو 105 کر کے واپس لوٹاؤں گا, یہ کیا بن گیا؟ سود. لیکن ایک چیز آپ نے 100 روپے کی خریدی, آگے 105 میں پہنا دی, تو جتنا وہ سود پہ پروفٹ لے رہا تھا اس نے آپ نے تجارت کے ذریعے پروفٹ لیا ہے. تو کوانٹٹی دونوں کی ایک ہونے سے دونوں حرام نہیں ہو جائیں گے.
تو اسلامک بینک آئیبور کے حساب سے پروفٹ لیتا ہے, قسطیں طے کرتا ہے, لیکن وہ پراپر قسطیں ہوتی ہیں, اس میں سود شامل نہیں ہوتا. اور بینک جب کرتے ہیں آئیبور کے حساب سے, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ سود لے رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کا معیار ایک ہونے کی وجہ سے دونوں پر سود کے حکم نہیں لگے گا. اچھا میرے بھائی موزا, میرے ہونے والی, بس آخری سوال ہے, میری ہونے والی ساس نے لڑکی کے اور میرے ستارے نکلوا لیے ہیں, تو ان ستاروں میں آیا ہے کہ میں شادی کے بعد بچے لے کر بھاگ جاؤں گا. میں نے بہت سمجھایا کہ اس کی بات عمل کریں گے تو رسول اور خدا سے بغاوت ہو جائے گی. وہ نہیں مان رہی, بول رہی ہے کہ جاؤ طارق مسعود سے پوچھ لو. اب ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے کہ میں سچ میں بچے لے کر بھاگ جاؤں گا. ستاروں سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا, اور آپ کی رائٹنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ بچے لے کر بھاگ نہیں سکتے. جب آپ لکھ نہیں سکتے اچھی طریقے سے, بغاوت کو بغاوت لکھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, معذرت کے ساتھ, میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے. تو میرے بھائی آپ بچے لے کر نہیں بھاگیں گے. وہ ہمارے ایک جاننے والوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دیا, تو وہ لڑکا میرے بیان میں بیٹھتا ہے. لڑکی والوں کو خطرہ ہو کہ ایسا نہ ہو شادی کے بعد دوسری شادی بھی کر لے. تو لڑکی والوں نے لڑکے کے ابا سے کہا کہ آپ کا بچہ چونکہ مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھتا ہے, ہم اس سے لکھوائیں گے کہ یہ دوسری شادی نہیں کرے گا, اس شرط پہ دیں گے. تو ابا نے اس بیٹے کی طرف رخ کر کے کہا, شکل سے لگتا ہے کہ یہ دوسری کرے گا. وہ لڑکا مجھے خود بتا رہا تھا کہ میری اماں نے یا ابا نے میرے بارے میں لڑکی والوں کو کہا, اس کی شکل دیکھو, اس سے لگتا ہے کہ یہ کر لے گا. یہ میں تبصرہ نہیں کر رہا, یہ کس کا تبصرہ تھا. تو مجھے یہ تبصرہ اچھا نہیں لگا, لیکن ہنسی اس پہ بہت آئی کہ والدین کا اسٹائل دیکھو بات کرنے کا. تو ویسے بھائی کسی کی شکل پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ ڈر ہے نا کہ مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھتا ہے, بھائی میرے بیان میں جو بیٹھ رہا ہے اس سے آپ کوئی اچھی امیدیں وابستہ نہ کریں. وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اگر آپ اس کو لڑکی کا رشتہ دے رہے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس سے لکھوا کے 10 انگوٹھے لگوائیں اس کے اوپر, سمجھ رہے ہو, لکھوا لیں پہلے. تو اس نے اگر نہیں کرنی ہوگی نا, اگر کرنی ہوگی دوسری لازمی, تو وہ لکھے گا ہی نہیں. نہیں کرنی ہوگی تو لکھ دے گا, پھر یہ اس کا مسئلہ ہے, فرض تھوڑی ہے جس نے کرنی ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے ویسے کہتا ہوں, بھائی کرنی ہے تو پھر شروع میں لکھ کے دے دو میں کروں گا. دیکھو صاف انسان اچھا ہوتا ہے, انہوں نے دینی ہوگی دیں گے, نہیں دینی ہوگی خام خواہ میں جا کے نہ بتایا کرو. رشتے کے وقت پہلے سے بتا دوں میں 4 کروں گا, پھر تو کہیں بھی نہیں ہوگی شادی. اگر پوچھ رہے ہیں تو کلیئر بات کر دو. جیسے میں نے اپنا دوسری کا تھا, تیسری کا تھا, میری تو اتنی دفعہ شادی ہوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کون سا والا, پہلا والا چل رہا ہے دوسرا. میری جب بھی شادی ہوئی ہے اسی ڈریس میں گیا ہوں میں الحمدللہ. تو وہ میں کل بھی بیان میں ایک چٹکلا سنایا. ایک خاتون ہے ہمارے جاننے والوں میں, وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئیں, پھر دوبارہ بیوہ ہو گئیں, پھر تیسرا رشتہ ہم نے ان کے لیے بھیجا. کسی کو بزرگ تھے, انہوں نے کہا یہ ذرا بوڑھا ہے, تو میں نے اس سے کہا فی الحال اس پہ گزارا کریں, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھیں گے ہم آپ کے لیے. ان کو غصہ آ گئی, کیا باتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی 1 دفعہ ہوتا ہے 2 دفعہ ہوتا ہے یار. تو میں نے کہا فی الحال گزارا کرو, اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھیں گے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, پتہ نہیں کہاں سے کہاں. تو اگر آپ کا دل میں ہے تو بھائی پھر جیسے ہم نے جب کی تھی تو ہم سے خود سے جا کے ہم نے نہیں کہا کہ ہم کریں گے, تو خام خواہ کی فضول کی بات ہے. بعض دفعہ آدمی نہیں بھی کرتا, ارادہ ہوتا ہے لیکن وہ چینج ہو جاتا ہے. تو خود سے جا کے نہیں بتاؤ کہ میں لازمی کروں گا, نہ یہ بولو میں کروں گا, نہ یہ بولو میں نہیں کروں گا. تو اگر وہ پوچھ رہے ہیں تو پھر جھوٹ مت بولو. بعض دفعہ دھوکہ دیتے ہیں نا, اگر وہ پوچھ رہے ہیں کہ ارادہ ہے یا نہیں ہے تو پھر جھوٹ مت بولو. پھر اگر دل میں ہے تو بولو کروں گا میں, بے شک انکار ہو جائے. ویژنری آدمی بنو, دھوکے باز مت بنو. اور یہ چھپا چھپا کے جو شادیاں کرتے ہیں نا, دوسری شادی کی اس کو یہ بتایا کہ میری پہلی ہو رہی ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. جب آپ دوسری کر رہے ہو اس کو بتا دو میرے نکاح میں پہلے سے ایک عورت موجود ہے. تیسری کر رہے ہو تو پہلے سے بتا دو کہ 2 سے کر چکا ہوں میں. یہ جھوٹ معاشرے میں بہت ہول سیل کے حساب سے ہو رہے ہیں. ابھی خاتون بیچاری اتنی زندگی برباد ہوئی, اس سے ایک آدمی نے دوسری شادی کی ہے اور میرے بیانات کا حوالہ دے رہا ہے. وہ سمجھ رہی ہیں کہ پہلی کر رہا ہے, پہلی کی اس سے, یعنی اس کو دھوکہ دے کے, حالانکہ پہلے سے بیوی بھی تھی اور بچے بھی. اس سے شادی کر لی, 1 سال کے بعد اس کو بتایا کہ میری پہلی بیوی موجود ہے. ان کے گھر میں ہنگامہ ہوا, ہونا چاہیے ہنگامہ کہ بھئی آپ نے دھوکہ دیا.
تو پھر دلائل یہ دے رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب تو کہتے ہیں 2 کرو 3 کرو. مفتی صاحب یہ نہیں کہتے کہ دھوکہ دے کے 2 کرو 3 کرو. مفتی صاحب یہ کہتے ہیں صاف بالکل بتا کے ہونا چاہیے, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اس میں کسی کے ساتھ. تو آدھا بیان ہمارا لے رہے ہیں, آدھا